ہوتا یہ ہے کہ جو لیگلی اسپیکنگ ہوتا یہ ہے کہ فیملی ایشوز جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ فیمیل کے لیے کورٹ میں آنا ایک گالی سمجھا جاتا ہے. میرے کتنے کیسز میں دیکھا ہے جہاں پہ فیمیل نے آنریبل کورٹ کو اپروچ کیا اپنے رائٹ کے لیے تو انہیں ڈیورس بھیج دی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی عدالت چلی گئی وہ بسانے کے قابل نہیں ہے. اب اس ایشو سے بچنے کے لیے یہ اتنی بڑی گالی بنا دی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. حالانکہ آنریبل کورٹ ہی ایک دروازہ ہوتے ہیں جو معاملات اور کورٹ میں اس وقت آتا ہے بندہ جس وقت وہ فیملیز فیل ہو جاتی ہیں اپنا کردار ادا کرنے میں یا ان کی کوئی نہیں مان رہا ہوتا. اب ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میں نے 1 سال انتظار کیا. 1 سال انتظار کرنے کے بعد میں نے سوٹ فار ریکوری آف مینٹیننس فائل کر دیا. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس میں جہاں پہ لمیٹیشن پرووائڈ کی گئی یہ آرٹیکل 120 ہے آف لمیٹیشن ایکٹ کا, اس میں لمیٹیشن پرووائڈ کی گئی ہے 6 ایئرس, پاس 6 ایئرس کا مینٹیننس دیا جائے گا. اب ایک بات تو یہ آتی ہے کہ یا تو 6 ایئر سے بیونڈ ہو جائیں تو پھر تو آنریبل کورٹ اس میں یہ ایشو اس طرح ڈیسائیڈ فرمائے کہ ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ سے, یا جہاں پہ ایسا ایشو آ جائے جس ایشو میں یہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ ڈیٹ آف ڈیزرشن ایمبیگوس ہے اور ڈیٹ آف ڈیزرشن پروف نہیں کی پا جا رہی اور دونوں کی ڈیٹ آف ڈیزرشن یعنی پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ دونوں میں اتنا ڈفرینس آئے اور دونوں کو آنریبل کورٹ یہ کنسیڈر کرے کہ دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دونوں پہ بلیو کیا جائے, اس وقت آنریبل کورٹ یہ کنسیڈر فرمائے گی اور اس وقت تو یہ جسٹیفائڈ ہے کہ ڈیٹ آف ڈیزرشن سے مینٹیننس الاؤ کرنا. لیکن ایک حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جب ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو ایک اور لا یہ کہتے ہیں کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروف اور ہم انہی کی اس پہ ڈیٹ آف ڈیزرشن پہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر بھی اگر ایسا ہو جائے تو کیونکہ پاس 6 ایئرس کا میں کلیم کر سکتا ہوں تو پاس 6 ایئر سے ود ان پاس 6 ایئر یہ آ جاتا ہے تو وہ جو ہے مینٹیننس وہ الاؤ کی جائے. اس میں بھی 2018 YLR پشاور 128 میں آنریبل کورٹ نے 32 ایئرس کا پاسٹ مینٹیننس گرانٹ کیا اور کہا کہ جو لمیٹیشن ایکٹ کا آرٹیکل 5 ہے اور 120 اس پہ اسٹرکٹو سینسو اپلیکیبل نہیں, فیملی کورٹ کی پروسیڈنگز لگیں. اور اس میں آ کے ابھی لیٹسٹ جو ججمنٹ ہے 2023 CLC 161 ہے جس میں کہا کہ 6 ایئرس کی پاسٹ لمیٹیشن کو سیک کیا جا سکتا ہے. ایون ادروائز کیس ٹو کیس کیونکہ فیملی کورٹس میں ویری کر رہا ہوتا ہے, اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو 2018 YLR پشاور 128 ہے وہ بھی ججمنٹ فائنلٹی اٹینڈ کر گئی, اس ججمنٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا نہ ہی اس کا سو موٹو ایکشن لیا گیا. اب دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ فائنلٹی اٹینڈ کر دی تو لمیٹیشن کا وہ آؤٹ آف کویسچن ہو گیا. ایون ادروائز اس کو بھی کنسیڈر کریں اور ہم لمیٹیشن ایکٹ کا آرٹیکل 120 دیکھ لیں تب بھی لمیٹیشن 6 ایئرس ہی بنتی ہے. اس میں میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ آنریبل کورٹ جب یہ کرے تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس میں ڈیٹ آف ڈیزرشن کا اسپیشلی وہ دیکھ لیں اور اگر میں ڈیٹ آف ڈیزرشن پروف کر پا رہا ہوں تو میری ڈیٹ آف ڈیزرشن سے جو کہ وہ ہے اور ایویڈنس میں ڈینائڈ نہیں ہے. اس کیس میں ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کورٹ آرڈر میں اور کاز لسٹ میں ہوئی جس وجہ سے رائٹ دونوں پارٹیز کے اسٹک ہو گئے. وہ میں نے اپلیکیشن دی لیکن مجھے اب اندازہ ہے کہ اب وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا, اس کی ریویژن میں جاؤں گا, ریٹ میں جاؤں گا, تو میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ فائل میں کوئی ایسی چیز میرے اگینسٹ آئی نہیں کہ جس کو کرنے کے لیے مجھے ایویڈنس میں جانا پڑتا. اب یہ یہاں تک تو ہو گیا تھا کہ پیریڈ آف مینٹیننس, تو پیریڈ آف مینٹیننس میں میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اکتوبر اور